ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اللہ کی شان میں قرآن کریم کی کئی آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے کسی مقبول ولی کی زیارت کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا، میرا بندہ اس جگہ ملے گا جہاں دو سمندر اکٹھا ہوتے ہیں، جہاں مردہ چیزیں زندہ ہو جایا کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خادم حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے جہاں پانی کے دہانے تھے۔ ایک پتھر کے قریب سو گئے۔ حضرت یوشع بن نون جو مچھلی بھنی لیے تھے کھانے کے لیے، کیا دیکھا کہ وہ یکایک مچھلی زندہ ہو گئی اور تھیلے سے باہر آ گئی، چھلانگ لگا کر سمندر میں سرنگ بنا کر چلی گئی، اور عجیب کیفیت تھی مچھلی کی۔ سمندر میں جس جگہ سے مچھلی کا گزر ہوتا اس جگہ پانی میں سرنگ بن جاتا، پانی اس سرنگ میں نہ آتا۔ حضرت یوشع بن نون اس کیفیت کو حیران ہو کر دیکھتے رہے۔ حضرت یوشع بن نون نے سوچا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تب واقعہ کا ذکر کر دوں گا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو حضرت یوشع بن نون بتانا بھول گئے اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھوک کی وجہ سے مچھلی کھانے کے لیے طلب کیا۔ حضرت یوشع بن نون نے عرض کیا، حضور مجھ سے سخت غلطی ہوئی، میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا جہاں ہم نے رات گزاری تھی۔ مچھلی تو اسی جگہ حیرت انگیز طور پر زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو ہماری منزل تھی، چلو واپس چلو۔ جب واپس اس مقام پر پہنچے تو اللہ پاک فرماتا ہے، تو انہوں نے میرے مقبول بندے کو پا لیا جسے ہم نے رحمت اور علم لدنی سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے گفتگو شروع فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ تم اپنے فرائض جو اللہ کریم نے آپ کے ذمے لگائے ہیں کس طرح ادا کرتے ہیں، یہی ہم سیکھنے آئے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضور مجھے انکار نہیں مگر آپ میرا کام دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ آپ صبر بھی کیسے فرما سکتے ہیں جبکہ آپ ان کاموں کے متعلق ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کے کسی کام پر اعتراض نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام، اچھا آپ اگر مجبور ہی فرماتے ہیں تو نہایت بڑی خاموشی سے میرے کام کو دیکھتے جانا، اعتراض بالکل نہ کرنا، میں خود ہی اس کی تشریح کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، مجھے منظور ہے، میں نہایت خاموشی سے دیکھتا جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کو دریا پار کرنا تھا۔ اسی فکر میں ایک ملاح کی نظر حضرت خضر علیہ السلام پر پڑی۔ وہ ملاح حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس ملاح نے حضرت خضر علیہ السلام و حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کشتی پر سوار کر لیا۔ ملاح نے کوئی پیسے نہیں وصول کیے، لیکن جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے دو پھٹے اکھاڑ دیے، لیکن دریا کا پانی اس کشتی میں نہیں آیا۔ یہ شان ولایت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے خضر، آپ نے کشتی اس لیے پھاڑ دی کہ یہ سب غرق ہو جائیں، ڈوب جائیں۔ خضر، تم نے اچھا نہیں کیا، ملاحوں نے ہمارا احترام کیا، پیسے بھی نہیں لیے اور تم نے ان کی کشتی خراب کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں فرما سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد اب کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ پھر دونوں چل دیے۔ چلتے چلتے ایک میدان میں آئے جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ ایک نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل بچہ ان میں موجود تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس حسین بچے کی گردن مروڑ دی۔ قتل وہ بھی ایک معصوم بچے کا کلیم اللہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ فوراً بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ حضرت خضر، تم نے
بڑا ظلم کیا، ایک بے گناہ بچے کو قتل کر ڈالا، تم نے بہت برا کیا ہے۔ اس بچے کا کیا قصور تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام، میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، مجھے ایک بار موقع دیجئے، اس کے بعد اگر میں نے اعتراض کیا تو پھر بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک بستی کے پاس سے گزرے، بھوک لگ رہی تھی۔ بستی والوں سے کہا ہم تمہارے مہمان ہیں۔ بستی والوں نے کہا یہاں مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کسی اور بستی میں چلے جائیے۔ اس بستی سے نکلنے لگے تو دیکھا ایک دیوار گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اعتراض تو نہیں کرتا، مگر ان بستی والوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا۔ آپ ہیں کہ ان لوگوں کی دیوار سیدھی کرتے پھر رہے ہیں، اگر تم چاہتے تو اجرت لے سکتے تھے تاکہ ہم ان پیسوں کا کم از کم کھانا ہی حاصل کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے کام پر صبر نہیں کر سکیں گے، بس میری اور آپ کی جدائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں؟ حضرت خضر علیہ السلام، آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں ان کاموں کا باطن بھی آپ پر واضح کر دوں جن کاموں کے ظاہر پر آپ نے اعتراض فرمایا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام، وہ کشتی جو میں نے پھاڑ دی تھی وہ غریب لوگوں کی تھی اور وہ اسے چلا کر اپنے بال بچوں کا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اس دن جس وقت ہم دونوں سوار ہوئے تھے، دریا کے دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، جو کشتی اچھی اور ٹھیک ہوتی اسے فوراً چھین لیتا۔ میں نے سوچا کشتی میں عیب لگا دوں تاکہ ان مسکین غریبوں کی کشتی بچ جائے۔ اس طرح وہ بادشاہ کشتی نہیں لے گا اور دو فٹے جو میں نے اکھاڑے تھے وہ ملاح مرمت کرا لیں گے۔ میری نگاہ دریا کے دونوں کنارے پر تھی اور وہ بچہ جو میں نے قتل کر دیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچے کا قتل کرنا جرم ہے، مگر یہاں بات اور تھی۔ اس لڑکے کے والدین مومن ہیں اور اس لڑکے کے پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہے۔ والدین کو اس سے بہت پیار تھا، ہم نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے کی محبت والدین کو بے ایمان نہ کر دے، لہٰذا والدین کے ایمان کی حفاظت کے لیے لڑکے کو قتل کر دیا گیا، اور ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمائے گا۔ اور جس بستی والوں نے ہماری دعوت سے انکار کر دیا تھا اور میں نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کر دیا تھا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس دیوار کے مالک یتیم بچے تھے، ان کا والد نیک انسان تھا، اس نے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کیا تھا۔ اگر آج یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ لوگ لوٹ کر لے جاتے، اور بچے ابھی چھوٹے ہیں، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ ان یتیموں کا خزانہ ضائع یعنی بیکار نہ ہو جائے۔ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو ہم انہیں بتا دیں گے کہ تمہارے والد نے تمہارے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہے۔ ہاں تو یہ سب کام میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کاموں کے کرنے پر مقرر۔ ناظرین، یہ واقعہ قرآن کریم میں نہایت ہی مفصل طریقے سے بیان فرمایا گیا ہے۔ اس واقعہ سے شان اولیاء اللہ پر بے پناہ دلائل واضح ہیں۔ ناظرین، اولیاء اللہ کی شان اللہ تبارک تعالیٰ نے بلند فرمائی ہے، جن کے ساتھ ہو جانے کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے، جن کی قربت و محبت میں رہنے سے اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں رحمت نازل فرمائے گا انشاءاللہ العظیم۔ ناظرین، اسی طریقے سے دینی ویڈیو پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔